میرا نام حجاب فاطمہ ہے اور میں ایک آرٹسٹ ڈیزائنر اور ایک آرکیٹیکٹ کے طور پہ پبلک آرٹ پریکٹس کرتی ہوں، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نیریٹو انوائرنمنٹس کریٹ کرتے ہیں، اور اس شعبے سے گزشتہ 25 سال سے میں منسلک ہوں۔ جو میرے پرومیننٹ اور یا کہہ لیجئے کہ آئیکونک کام ہیں، ان میں پاکستان مونیومنٹ، اس کے علاوہ ہماری سندھ اسمبلی کراچی اور اے پی ایس اسکول پشاور میں ہم نے کیا، قلعہ بالا حصار کے لیے ہم نے بہت سارا کام کیا، اور یہ کہ سٹی بیوٹیفیکیشنز کہہ لیں، اس کے اندر ہماری کافی ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ ہمیں یہ سننے کو ملا اپنے بزرگوں سے کہ ہمارے جو گریٹ گرینڈ فادرز تھے، دے ہیو بین پارٹ آف جی ٹی روڈ اور دے ور اسٹون سپلائرز۔ پھر اس کے بعد میرے جو گرینڈ فادر تھے ایم اے کے ہمایوں، ہی واز دا چیف انجینئر فار فیصل ماسک اینڈ ہی واز فاؤنڈر فار KKH وچ از سلک روڈ کراکورم ہائی وے۔ پھر میری والدہ بہت ہی ایک نفیس آرٹسٹ بھی ہیں اینڈ شی از سرونگ لوکل کالج۔ 2000 میں میری والدہ نے اور میں نے مل کے ایک اسکول کا آغاز کیا جس کا نام ہم نے گچ رنگ رکھا۔ اٹس اے کمیونٹی اسکول جس میں آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کریٹو حوالے سے، جیسے آرٹ ڈیزائن آرکیٹیکچر ہے، اس حوالے سے ہم لوگوں کی اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں۔ پچھلے 25 سال میں ہم نے تقریباً آرٹ ڈیزائن آرکیٹیکچر کے حوالے سے یا کریٹو آرٹس کے حوالے سے ہم نے 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس پڑھا چکے ہیں۔ پاکستان مونیومنٹ کا ایک پرسپیکٹو میرے حوالے سے یہ ہے، میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھے پارٹیشن سے پہلے وہ لوگ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، اور جب وہ پاکستان آئے ہجرت کر کے تو اوان سر سید کے طور پہ ان لوگوں نے ایک ایسوسی ایشن بنائی جس میں مشرف صاحب کے والد جو تھے انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑے میورل پینٹنگ کے لیے انگیج کیا۔ تو پھر وہاں پہ اس کی انوگریشن پہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ ایک کیپٹل سٹی میں جب ہم آئیں تو وہاں پہ آپ کو فیصل مسجد تو ہے یا کوئی ایسے آئیکونک لینڈ مارکس نہیں ہے جہاں سے یہ پتا چل سکے کہ اس ملک کے لوگ کیسے ہیں، ان کا کلچر کیسا ہے، ان کی بلیف سسٹمز کیسے ہیں۔ اور ظاہر ہے دس لینڈ از بیسیکلی اے کریڈل فار ورلڈز موسٹ تھروٹلنگ سویلائزیشن، جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، گندھارا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی سویلائزیشن کو کس طرح سے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ پھر یہ ایک شکر پڑیاں ہمیں ایک ایسا ماؤنڈ لگا سملر جس میں یہ کہ اس کی ایک ظاہر ہے کہ ایک تو جو اس کی ایلیویٹڈ کانٹورز جس طرح سے ملے، بٹ میں یہاں پہ بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ نقوین صدیقی کے ساتھ عارف مسعود صاحب انگیج تھے، پھر اسی طرح یونیورسل کارپوریشن جنہوں نے یہ مونیومنٹ باقاعدہ تعمیر کیا، اور بریگیڈیئر مقبول جنہوں نے اس مونیومنٹ کو ایک بہت ہی مینجمنٹ اور بہترین طریقے سے ساری ٹیمز کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے اور ایک آرٹسٹک اس کے اندر جو ہماری ایک کلچر کی اور ایک ہمارے ہیریٹیج اور ٹینجیبل نان ٹینجیبل ایلیمنٹس ہیں ہمارے کلچر کے، تو ان سب کو ہم نے اس مونیومنٹ پہ پھر یکجا کیا پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ۔ ہمارے پاس ایرینین مونیومنٹ اس وقت بن کے تیار ہوا تھا، پھر تاج محل کو ہم اگر ہسٹری کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم نے یہ سوچا کہ کنول کا جو پھول ہے اور اس کی جو پنکھڑیاں ہیں اور اس وقت پولیٹیکل ایک انوائرنمنٹ بنی ہوئی تھی، تو ایک لوٹس فلاور از دا بیسٹ ڈپکشن اینڈ ریپرزنٹیشن۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 بڑی پیٹلز کے سٹرکچر ہیں اور 3 چھوٹی پیٹل کے سٹرکچرز ہیں، سو دس از ناٹ اے ڈپکشن آف پروونسز۔ اکثر لوگ اس چیز کو تھوڑا سا وہ لے لیتے ہیں، لیکن اٹ از اے ڈپکشن آف آل دا کلچرز دیٹ آر پریزنٹ ان پاکستان۔ اور وہ کلچرز، وہ 7 کلچرز جو ہیں، دے آر سیف گارڈنگ دا کرسنٹ اینڈ دا اسٹار دیٹ از پلیسڈ along side the 4 petals۔ جب ہم اس ساری ایک سینرجی کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کو وہ اکثر کبھی ڈوم کی بھی آرکویٹ اسٹائل آف آرکیٹیکچر کا بھی اس میں ریفلیکشن ہے، پھر یہ کہ مقرنہ عارف صاحب کا بیسک یہ ایک کانسیپٹ تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس مقرنے کی جو ایک اسٹرکچرل اسٹرینتھ ہے اس کو ہمیں ڈپکٹ کرنا چاہیے۔ ان سارے اسلوب، ان سارے کونوٹیشنز کو ہم نے پھر یکجا کر کے یہی سوچا کہ ایک کنول کا جو پھول ہے وہ ایک بہترین ڈپکشن ہے ان سارے آئیڈیاز کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔
मॉन्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपने ये देखा होगा कि वो फूल की पंखड़ी है, वो हवा में मौल्लक है। तो हम इस इंजीनियरिंग में इसको हम कैंटिलीवर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि तकरीबन 60-70 फुट का कैंटिलीवर अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए तकरीबन उतनी ही बुनियाद आपको खोदनी है। सो आप ये समझ लीजिए कि 60-60 फुट की पहले एक पेटल स्ट्रक्चर के लिए बुनियाद खोदी गई, उसको वहां से आप ये समझ लीजिए कि उठाया गया। सो इसमें ना सिर्फ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे, आर्टिस्टिक चैलेंजेस थे, फिर ये देखें कि बिल्कुल एक कह लीजिए कि जैसे एक बाद मुखालिफ के उसमें आपने आगे बढ़ना है, तो आप ये देखिए कि पेटल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इस तरह से हवा में मौल्लक है और उसमें आपने उस आर्ट वर्क को भी फैब्रिकेट करना है, उसमें उसकी क्लैडिंग भी करनी है। सो ये कि ये बहुत सारे लेवल्स पे आर्टिस्टिकली भी और एस्थेटिकली भी बहुत एक चैलेंजिंग वो है, और ये कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है ये मैं जरूर आपको हवाला देना चाहूंगी। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में उस वक्त आप ये देखिए कि 2002-2003 में नई नई फ्लेक्स प्रिंटिंग आ रही थी और बहुत सारे जो हमारे ट्रक आर्टिस्ट थे, होर्डिंग आर्टिस्ट थे, पुराने जमाने में वो होर्डिंग सिनेमा पेंटिंग्स तो हाथ से ही बनती थी या जो कैलीग्राफी के तौर पे खताती होती थी, तो वो सब लोग बिल्कुल उस जमाने में आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटीज उनके लिए नहीं थी। तो हमने बाकायदा 60 लोग इस तरह से पूरे मुल्क से हमने जमा किए और उनकी जो एक सिनेमा होर्डिंग की ओरिएंटेशन थी टू मैग्नीफाई सर्टेन इमेज, उनकी एक उस सेंस को या एक स्किल सेट को लेके हमने बाकायदा फिर जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल साइड थी, हमने इस तरह से इस चीज को अमैलगमेट किया कि हमारे साथ वो आर्टिसंस भी शामिल हुए और उसका जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट था उसको भी हमने फिर इस तरह से एड्रेस किया। जैसे एक फाउंटेन भी है तो उसको भी हमने शालीमार गार्डन्स में जिस तरह से उन पैटर्न्स को लिया गया, या हमारा जो 5 पत्ती का जैस्मिन फ्लावर है विच इज डिपिक्टिव ऑफ आवर नेशनल फ्लावर, उसको हमने फिर एक एलिमेंट ऑफ डिजाइन थ्रू आउट आपको बना। फिर ये कि फ्रेंच आर्मी चीफ आए और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने तो जब ये बन रहा था आपका ताजमहल, तो जो आर्टिसंस थे तो आप लोगों ने तो उनके अंगूठे काट दिए। तो उस वहां से फिर ये चीज एक आई कि टाइल में हाथों का इम्प्रेशन आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे फ्रीडम प्लाजा की एक कह लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे पूरा एक आउटलाइन है। तो उसमें ये हमने किया कि एक टाइल फीचर हमने फिर डेवलप किया विच वाज द मोल्ड एंड कास्ट, जिसमें यह कि आप मजदूर का या जो भी इंजीनियर्स थे, जो आर्टिसंस इन्वॉल्व थे, उन सब का हमने क्ले के ऊपर एक इम्प्रिंट लिया और फिर उसका मोल्ड एंड कास्ट करके वो टाइल डेवलप की गई, जो कि उस टाइल को फिर हमने जाहिर है 300 से ज्यादा टाइल्स हैं और 300 से ज्यादा लोग थे जो बिल्कुल एक मजदूर से लेके जो टॉप हायरार्की के भी जो लोग थे जिनकी बहुत इसमें एक कंट्रीब्यूशन थी, उन सब के हाथ वहां पे लगे हुए। रिसर्च पे और इसको किस तरह से हमें करना है उस पर तो तकरीबन 4 साल लगे, लेकिन ये कि इसकी रिकॉर्ड टाइम में एग्जीक्यूशन हुई है, दैट इज फ्रॉम 2005 एंड 2007 मार्च 23 मार्च को फिर इसका इनॉग्रेशन हुआ। हमें एक रिफ्लेक्शन देनी थी, एक मैसेज देना था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम एक आजाद कौम है। हमने एक मैसेज देना था कि हमारी इंटेग्रिटी, हमारा एक हिस्टोरिक जिस फाइबर से हम बने हुए हैं, जो हमारा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, दिस सिविलाइजेशन और दिस नेशन इज देयर टू स्टे।
اسلام آباد ماڈل اسکول 105 F63 کوسار مارکیٹ میں موجود ہے، اور اس اسکول کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کا پہلا اسکول ہے جس نے ایک ٹریڈیشنل جو کانسیپٹ ہے گورنمنٹ اسکولز کا اس کو توڑا ہے. یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ طرح کی انٹرونشنز کی ہیں جو 21st سینچری اسکلز کے مطابق ہیں، جہاں پر ہم بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ پر فوکس کرتے ہیں، ان کی کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن پر فوکس کرتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن پر اور ان کے سٹیزن شپ کے اسکلز پر ہم فوکس کرتے ہیں. میں نے یہ اسکول پچھلے سال 2023 میں جوائن کیا تھا، اور تبھی سے میری کوشش تھی کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس اسکول کو اپ گریڈ کیا جا سکے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر آپ ڈپارٹمنٹس کو یا اداروں کو اچھا نہیں چلا سکتے. ہمارے نیبرہڈ میں ہی رہتے ہیں محی الدین احمد وانی صاحب، جو آج کل سیکریٹری ایجوکیشن بھی ہیں. ان سے جب میرا تعارف ہوا تو ان کے سامنے میں نے یہ کانسیپٹ رکھا کہ ہمیں کمیونٹی کی انوالومنٹ کے ساتھ اس اسکول کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، اور یہ ہماری F63 کی کمیونٹی ہی ہے جن کی انوالومنٹ کی بدولت ہم یہاں پر اتنی زیادہ انٹرونشنز کر سکے ہیں. کمیونٹی میں ہم نے جن سے بھی رابطہ کیا، ہم نے ان سے پیسے کی مد میں کسی طرح کی امداد نہیں لی ہے. ہم نے ان کو ایکٹیویٹیز دی ہیں کہ آپ یہ ایکٹیویٹیز اسپانسر کر دیں، آپ یہ ایکٹیویٹیز اسپانسر کر لیں. کمپلیٹلی ایکٹیویٹیز انہوں نے اسپانسر کی ہیں. تو یہاں ہمارا ECE سینٹر ہے جو روبانی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے قائم کیا ہے، اور یہ بالکل ہی جو ابراڈ میں کانسیپٹ ہے ارلی ایجوکیشن کا اسی پر بیس کرتا ہے. یہ بالکل فری آف بکس ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کتابیں نہیں ہوتی، اور بچے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے ہی یہاں پر ان کا جو کریکولم ہے ECE کا وہ اچیو کرتے ہیں. ہمارے ٹیچرز ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ سے ECE میں ان کو پڑھاتے ہیں اور بچوں کو فل انجوائے کروایا جاتا ہے. ٹیچرز کی اب تک کم از کم بھی 3 سے 4 پراپر ٹریننگز ہو چکی ہیں جو ان کی ٹیچنگ لرننگ میتھڈالوجی کو امپروو کرنے کے لیے تھیں. ECE کے حوالے سے ان کی پراپر ٹریننگ ہوئی، اور یہ انٹرنیشنل لیول کا پروگرام ہے جو ہم نے ٹیچرز کو جس پر ٹریننگ کروائی اور وہ یہاں پہ چلا رہے ہیں. اس وقت ہماری تمام کلاسز میں اسمارٹ اسکرینز اویلیبل ہیں، LCDs لگی ہوئی ہیں، ٹیچرز کے لیے لیسن پلانز اویلیبل ہیں، اور ٹیچرز کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آن لائن اویلیبل ہیں. ٹیچرز چاہیں تو وہ لیسن پلانز یوز کریں. ان کیس اگر ہمارا کوئی ٹیچر کسی دن اگر نہیں آ سکتا ہے تو ہمارے بچے اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ اپنا لیسن اپنی LCD پر چلا کر وہ اپنا لیسن اٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارا مائنڈ گیم کارنر ہے جہاں پر ہم بچوں کو چیس کھلاتے ہیں اور ان کو اسکریبل کھلاتے ہیں. چیس کو ہم نے کریکولم سے اٹیچ کیا ہوا ہے، اور انٹرسٹنگلی میں پاکستان میں پہلی پبلک سیکٹر میں پہلی خاتون ہوں جس کو FIDE انٹرنیشنل سے اسکول انسٹرکٹر کا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم بچوں کو چیس کھلاتے ہیں. چیس میں ہم ان کو اس کو میتھمیٹکس سے، ہسٹری سے، جیوگرافی سے اس کو لنک کرتے ہیں. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چیس بورڈ کے ذریعے بچوں کو کروائی جاتی ہیں. ہمارا 1 کلاس کا بچہ آپ کو اسکیئر کا پیریمیٹر اور ایریا نکال کے بتا سکتا ہے، گو کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ اسکیئر کا پیریمیٹر نکال رہا ہے، لیکن چیس کی ایکٹیویٹیز میں وہ یہ کام جانتا ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹ کرنا ہے. یہ لائبریری ہم نے جرمنی کی ایک NGO ہے گیبز ان کے تعاون سے یہ بنائی تھی. اس کے بعد اس کو جب ہماری کمیونٹی کی انٹرونشنز ہوئی یہاں پر، پھر سرینا نے اس کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا. یہ لائبریری کا ہمارا باقاعدہ پیریڈ ہوتا ہے ہر کلاس کا، اور ہر کلاس وہاں پر جاتی ہے، بچے وہاں پر بکس پڑھتے ہیں اپنی مرضی کی. اور جو بھی بچہ یہ کلیم کرے کہ اس نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، وہ اس بک کو اپنی کلاس کے سامنے سمرائز کرتا ہے، کوسچنز کے آنسر دیتا ہے. پھر ہم اس بچے کے نام کا ایک بیڈ بورڈ پہ لگا دیتے ہیں، اور سال کے اینڈ پہ جس بچے کے زیادہ بیڈز ہوتے ہیں پھر اس کو ہم پرائز دیتے ہیں. وہاں پر ہی ہمارے پاس میڈیکل کیوسک موجود ہے جس پہ بچوں کا کمپلیٹ وائٹل ہوتا ہے. ان کی آئی سائٹ، ہیئرنگ، ہائٹ، ویٹ، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ ریشو اور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ہر 3 مہینے بعد یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر بچے کا آن لائن ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. اگر کسی بچے کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو وہ بھی اپائنٹمنٹ اس کی وہیں پر ہو جاتی ہے. ان کیس کسی بچے کو گلاسز چاہیے ہوں تو وہ بھی اس کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آرٹ کلاس روم ہے ہمارا. آرٹ کا بھی باقاعدہ پیریڈ ہے. بچے وہاں پر کیلیگرافی اور پینٹنگ وغیرہ سیکھتے ہیں. اور ریسنٹلی ہمارے بچوں نے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹ لیا تھا. فلاور میکنگ کمپٹیشن تھا. یوزڈ مٹیریل کو ری یوز کرنا تھا اور بچوں کو فلاورز بنانے تھے. تو پاکستان میں ہم وہ واحد اسکول ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر 5th پوزیشن حاصل کی تھی.
ہمارا اسپیس میکر ہے روبوٹکس لیب جو لرنوبوٹس کے تعاون سے یہاں پر قائم ہوا ہے، اور لرنوبوٹس کا ہمارے ساتھ اس میں بہت زیادہ کولیبوریشن ہے. ان کے انجینئرز یہاں پر آتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو کلاس 1 سے 5 تک وہ روبوٹکس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، IoT اور 3D پرنٹر وغیرہ سکھاتے ہیں. روبوٹکس لیب میں ہر بچے کے لیے لیپ ٹاپ اویلیبل ہے، ہر بچہ اپنا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے، اس پہ کوڈنگ وغیرہ بھی وہ وہاں پر کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی فزکس ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ہم ہماری روبوٹکس لیب میں کور کرتے ہیں. اسکول میں فری میل پروگرام ہے جو اللہ والے ٹرسٹ اور منسٹری کے تعاون سے یہاں پر پرووائڈ کیا جاتا ہے. ہر بچے کو ہیلدی ڈائٹ دی جاتی ہے. روزانہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی چنے ہوتے ہیں، کبھی چکن ہوتا ہے، کبھی مکس ویجیٹیبل ہے، کبھی رائس ہیں، اور اس سے پیرنٹس بھی بڑے ریلیکس رہتے ہیں کہ بچے اسکول میں پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. سر یہ گورنمنٹ اسکول ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے. آرٹیکل 25A کے تحت ہم کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لے سکتے، اور کسی ایک بھی اسٹیج پر پورے اکیڈیمک سیشن میں کسی بھی قسم کی فیس بچوں کو چارج نہیں کی جاتی. سر میرا نام سید احمد ہے. میرے یہاں بچے پہلے بھی پڑھ کے گئے ہیں. ابھی میرا بچہ 1 میں ہے، بچی میری 4 میں ہے. تو ماشاءاللہ جب سے یہ اسکول اپ گریڈ ہوا ہے بہت اچھی پڑھائی جا رہی ہے، بہت اچھے لیب بنے ہوئے ہیں. ہمارے جیسے لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیں سرکاری اسکولوں میں ایسی تعلیم پرائیویٹ سے بھی بہتر ملے تو ہم اسی میں پڑھائیں گے. ہم بچے سر کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد الرٹیکل بھی سیکھ رہے ہیں. بچوں کا نالج بہترین بن رہا ہے. ہم اس وقت یہاں پہ کلل ماڈل چلائے ہوئے ہیں، کانٹینٹ اینڈ لینگویج انٹیگریٹڈ لرننگ، جس میں ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. ہم نے سائنس اور انگلش کو مرج کیا ہے. ہم کانٹینٹ سائنس کا لیتے ہیں، SLO انگلش کا لیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے اچیو کرتے ہیں. یہی ہم اسلامیات اور اردو میں کر رہے ہیں. ہم کانٹینٹ اسلامیات کا لیتے ہیں اور SLO اردو کا لیتے ہیں. اور اس طرح سے ہمارے جو اسٹڈیز کے پیریڈ ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. ہمارے کلاس روم ایکٹیویٹیز کے پیریڈ صرف 4 ہیں. باقی ہمارے جو پیریڈز ہیں وہ ہم نے روبوٹکس لیب میں، آرٹ اسٹوڈیو، مائنڈ گیم کارنر، ان کا جو ڈاکیومنٹری بچوں کو دیکھنی ہوتی ہے، لائبریری جانا ہوتا ہے، ان کو کچن گارڈننگ کرنا ہوتی ہے، ان کے اسپورٹس کے پیریڈز ہوتے ہیں، تو اس سب میں ہم نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے. میری شدید خواہش ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن بہت ایڈوانس لیول پر بہت بہترین طریقے میں چلے، اور میں کلل ماڈل کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں پورے پاکستان میں ہم اس کو چلا سکیں. اس سے بچوں کا برڈن بہت کم ہو جاتا ہے، اور ہم وہ بچوں کو کروا سکیں جو آج کے دور کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. ہم اللہ کے بڑے مشکور ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت میں ہیں. اللہ نے ہم پہ بڑا یہ احسان کیا ہے، اور اس کو ہم نے سسٹین رکھنا ہے. ایجوکیشن وہ واحد ٹول ہے جس سے ہم اس کو سسٹین رکھ سکتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہوں، ہر اسکول میں اسی طرح کی فیسلٹیز موجود ہوں، اور بچے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.